بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس لیے کیونکہ ہم امن کے بہت قریب ہیں لیکن بہت دور بھی ہیں. ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. پاکستان کی طرف سے کوششیں اور کاوشیں مسلسل جاری ہیں، اور یہ کاوشیں اور کوششیں ادھر تک ہمیں لے آئی ہیں کہ دونوں ایران اور یو ایس کی طرف سے یہ پوسٹ آ چکی ہیں، یہ کنفرمیشنز آ چکی ہیں کہ ہم اس سے زیادہ قریب امن کے کبھی نہیں تھے. سو اب ایک اور قدم ہے جو کہ آگے بڑھانا ہے، جس کو روکنے کے لیے اس ٹائم پر پوری کوششیں اسرائیل کی بھی جاری ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سردار مسعود خان صاحب، جو کہ سابق سفیر ہیں پاکستان کے، امریکہ میں بھی رہ چکے ہیں، چین میں بھی رہ چکے ہیں، سابق مستقل مندوب رہ چکے ہیں UN کے اندر. He's also been the president of آزاد جموں کشمیر. Thank you very much سردار صاحب for joining me in the program. بھائی صاحب، سب سے پہلے پاکستان کے لیے ایک یہ چیلنج بن گیا ہے کہ اس کو اب فنش لائن تک لے کر جانا ہے، لیکن بات وہاں آتی ہے کہ اگر ایران اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے کو تیار ہوتا ہے تو یو ایس کہتا ہے نہیں، ہم اپنی ناکہ بندی نہیں کھولیں گے. اگر یو ایس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نیوکلیئر ڈیل کے اوپر اگلے 60 دن میں بات کریں گے، تو ایران کہتا ہے کہ نہیں، ہم لوگ تب تک یہ کام نہیں کریں گے جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کی برتھ ڈے نہیں گزر. مطلب بہت ہی پیٹی چیزیں بھی ہو گئی ہیں اب، جس کی وجہ سے رکھنا پڑ رہا ہے اس پیس ڈیل کے اندر. آپ کو یہ پیس ڈیل، ہمارا سنڈے گزر گیا، امریکہ والا سنڈے جو ہے یعنی ان کا دن اور ان کی رات تک ایسی کوئی چیز الیکٹرانکلی سائن ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے یا ہنوز دلی دورست؟ دیکھیے، یہ مرحلے سارے کے سارے طے ہو چکے ہیں اور اس کے بعد صرف یہ ایک ٹائمنگ کی بات ہے. اور آج ہونا تھا، آج کے 2 دن بعد ہو جائے گا، لیکن یہ کہ پاکستان نے سب سے مشکل ترین کام کر رکھا ہے، یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان جو اتفاق کروانا تھا، جن نکات کے اوپر انہیں ایک دوسرے کے قریب لانا تھا، پاکستان نے وہ فریضہ سر انجام دے دیا ہے. اور اب جو ہے مسئلہ اس کا نہیں ہے مطلب ایران اور امریکہ کا، مسئلہ ہے اسرائیل کا. اسرائیل جو ہے اسے بہت تیزی سے سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے مثال کے طور پر اسے پتہ ہے اس کے پاس ایک ہتھیار موجود ہے. اسے یہ پتہ ہے کہ اگر وہ بیروت کے سدن حصے کے اوپر، جسے داہیہ کہتے ہیں، اس کے اوپر حملہ کرے گا تو ایران ضرور حملہ کرے گا. اور اس کے بعد حملہ کرنے کے بعد ان کا اب ہم انتظار کر رہے ہیں. ان کے جو فوج کے کمانڈر، اسرائیل کے کمانڈر، انہوں نے بھی یہ کہا اور ان کی سیاسی قیادت نے بھی یہ کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب ایران جوابی حملہ کرے گا. جوابی حملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہے یہ سبوتاژ ہو جائے گی. لیکن صدر ٹرمپ کا بھی بیان آیا تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے سرزنش کی ہے وزیر اعظم نتن کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ حزب اللہ بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے، اور اس سے ممکنہ طور پر ایران کی جوابی کارروائی رک جائے گی. باقی یہ ہے کہ ایران نے تمام مرحلے طے کر لیے ہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو آخری مسودہ تھا اس کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل اور رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خمینی سے بھی منظوری لے لی ہے. تو یہ جو ہے پاکستان اس مرحلے پہ لایا ہے. میرا خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے اس سے آگے نہیں جائے گا، میرا اندازہ ہے، یعنی وہ عملاً اسے سبوتاژ نہیں کرے گا. لیکن جب ایک مرتبہ یہ معاہدہ اس کے اوپر یا یہ مفاہمت کی یادداشت پہ دستخط ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مڈل ایسٹ میں اس کی اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. مثال کے طور پر لبنان پہ اپنا قبضہ جاری رکھے گا، جو 2000 مربع کلومیٹر جس علاقے کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. غزہ میں جیسے اسے 70% کی ٹیریٹری کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں بھی جو ہے اس نے اپنے حملوں کو تیز تر کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے مقبوضہ فلسطین میں اس نے جو غیر قانونی آباد کاری کا سلسلہ تیز تر کر دیا ہے. تو یہ سلسلے اس کے جاری رہیں گے. لیکن جو یہ ڈیل ہوگی بٹوین واشنگٹن اینڈ تہران، اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ شاید اسرائیل کے ہاتھ بن جائیں اور وہ ایران کے اوپر حملہ نہ کریں.